वेलकम बैक। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, अपनी ही दवा से काम बिगड़ गया। वेस्ट इंडीज को स्पिन जाल में फंसाने का मंसूबा खुद पाकिस्तान के गले पड़ गया। हेड कोच आकिब जावेद के फॉर्मूले के तहत पिच को खुश्क करने के लिए ग्रीन हाउस बनाकर ढका गया था। मुश्किल विकेट पर मेहमान बैटर्स ने तो रन्स बनाए, मगर कौमी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए। 254 रन्स के ताकुब में शाहीनों का टॉप 4 76 रन्स पर पवेलियन पहुंच गया। जीत के लिए अब भी 178 रन्स दरकार हैं। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। स्पिन खेलने वाला हमारा बेहतरीन खिलाड़ी सऊद शकील क्रीज पर मौजूद है। बाकी बैटर भरपूर साथ देकर मैच जीतेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो गई, अब कोई टेल एंडर नहीं होता। निचले नंबरों पर आने वाले अच्छा खेले, इसलिए रन बने। सऊद शकील दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा खेला, जितने उसका करियर उठा के देख ले वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। हमारी कोशिश होगी जो पीछे आगा भाई है और रिजी भाई है, नोमी भाई और मैं, तो इंशाल्लाह लंबे लेके जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है, वो वाला जमाना चला गया कि अब 7 आउट कर लो तो 3-4 खुद बखुद आउट हो जाएंगे। सब खेलने आए, वो भी ऐसे नहीं है कि वो खेलने नहीं है, वो बहुत अच्छा खेले। कुछ गलतियां मैंने भी की, हमारे स्पिनर्स ने भी की। जब आप 25 से 30 ओवर खेल लेते हो और बाल थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर उसको खेलना थोड़ा ईजी हो जाता है। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के करप्ट वज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने ARY से गुफ्तगू में बताया, बानी ने हिदायत दी सूबे में करप्शन की तहकीकात की जाएं, जो वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं उन्हें फारिग किया जाए। बानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बानी ने सूबाई सदारत के लिए राय मांगी तो जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली अब जुनैद अकबर की सवाबदीद है। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। 8 फरवरी के बाद देखेंगे कि पार्टी सेटअप तब्दील करना है या नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू, कहा 6 लोग बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए गए। 5 अफराद को बानी से मिलने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। उन्हें जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। हुकूमत का रवैया ना बदला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हमारा मौक़िफ़ था जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करेंगे। मुतमईन होंगे तो गंडापुर साहब कुर्सी पे होंगे, खान साहब मुतमईन नहीं होंगे तो नहीं होंगे। 8 फरवरी पे अभी फोकस करना है, इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टी को इसी तंजीम के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, सेटअप को लेके आएंगे। 6 बंदे हम थे, 5 को अंदर लेके गए और मुझे जो है वहाँ सुब्रम साहब के कमरे में इंतजामिया पे तो मैं इल्जाम नहीं लगा, मुझे तो उससे गिला नहीं है। मुझे पता है कि उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो मिलने देते हैं, मिलने नहीं देते। वो खान साहब ने रिटर्न में दिया था, मेरा नाम सरफहरिस्त था जो 6 बंदों को बुलाया गया था। इसके खान साहब ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा कि उस वक्त तक आप आएंगे जब तक ये आपको मिलने नहीं देंगे। जिसके पास इख्तियार हो उसके साथ बात करें। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम इदारों के साथ इसलिए बैठना चाहते हैं कि इदारों को ये समझा ले कि आप और अवाम के दरमियान ये फासले बढ़ रहे हैं। हुकूमत और हुकूमत के लाने वाले अगर उसने अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो हम इंशाल्लाह एक दफा फिर जो है एहतजाज पे निकल आएंगे। एक अनाड़ी का बुत तराश कर अवाम को चूरन बेचा गया कि ये सादिक और अमीन है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार, कहा दूसरों को चोर डाकू कहने वाला सबसे बड़े डाके का मुजरिम निकला। 64 अरब खा लिए, डकार तक नहीं ली। पीटीआई वाले किस मुंह से अमेरिका को कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा कराएं? क्या हम कोई गुलाम हैं? चंद जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा, लोगों को ये चूरन बेचा कि ये सादिक है, ये अमीन है। जो दूसरों को चोर और डाकू कहता था, दुनिया का सबसे बड़ा सियासी डाके का मुजरिम तो वो खुद था, जिसने 64 अरब रुपए पाकिस्तान के खा लिए और डिकार भी नहीं मारा। चोरी चोरी होती है। किस मुंह के साथ अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं? अमेरिका से मिन्नते करके कहते हैं कि हमारे लिए बयान दो कि इमरान को छोड़ो। क्या हम कोई गुलाम है? खेतों में जानवर घुसने पर झगड़ा, 3 अफराद की जान ले गया। सांगढ़ के गांव जानी जुनेजो में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक और 21 जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा किया है। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने मीरपुर खास चौक पर धरना दिया, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। इलाके में हालात कशीदा हैं। मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी। एम्बुलेंस की कमी की वजह से बाज़ जख्मियों को निजी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया गया। जेल के कैदियों से मुतासिर होकर कराची के साबिक पुलिस अफसर शाहनवाज हुसैनी ने
12 سال میں کلام پاک کا ایسا نسخہ ترتیب دیا جو شیشم کی لکڑی پر دھاگوں سے بنا گیا ہے۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ الہی کے کلمی اور دیگر نسخوں کی تو کوئی کمی نہیں، صورتوں کو پینسل نما شیشم کی لکڑی پر رنگین دھاگوں سے بنا ہے کراچی کے شاہنواز حسینی نے۔ سب سے منفرد اور اس قدر خوبصورت کلام پاک کے دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ پولیس جاب کے دوران مجھے اکثر جیل میں جانا پڑتا تھا اپنے کیسوں کی پیروی کے سلسلے میں۔ ایک قیدی نے مجھے انگلش میں نام لکھ کے پین کے اوپر مجھے دیا۔ قیدی پین کے اوپر دھاگے سے نام لکھتے ہیں، یہ وہ آرٹ ہے۔ خوبصورتی سے بنے اس منفرد قرآن پاک کی محکمہ اوقاف نے غلطیوں سے مبرہ ہونے کی تصدیق بھی کی۔ رنگوں سے اس میں اندر ایک اور نکھار آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اپنے اس منفرد فن کی بدولت شاہنواز حسینی صدارتی ایوارڈ کے علاوہ کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ شاہنواز حسینی نے قرآن سے محبت کو سب کے سامنے پیش کر دیا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ شمالی لبنان کے بے گھر شہریوں کا اپنے گھروں کو واپسی کے لیے احتجاج۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 15 لبنانی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی بہادر خاتون صہیونی ٹینک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں، قابض فوج کو للکارتی رہیں، کہا یہ ہماری سرزمین ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور غزہ والوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا، کہا غزہ ہمارا ہے، ہم ہی اسے تعمیر کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے تجویز دی تھی کہ فلسطینی عوام غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں۔ عرب ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے لیے گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں۔ ٹرمپ نے بائیڈن دور کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایئر فورس 1 پر صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے۔ القسام نے ہمیں اسرائیلی بمباری سے محفوظ رکھا۔ قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین فلسطینی مجاہدین کے حسن سلوک کی معترف۔ ویڈیو پیغام میں حماس اور القسام بریگیڈ کا اچھے سلوک پر شکریہ ادا کیا۔ حماس کی جانب سے خواتین کو خیر سگالی کے طور پر تحفے بھی دیے گئے۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان جلسے سے خطاب کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مظلوم قومیتوں کے ساتھ اور بالخصوص پختون قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے مجرم آپ ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کی پالیسی سے نفرت ہے۔ وہ پالیسی جو تاریخی طور پہ آپ اپنا چکے ہیں، جس کے ذریعے آپ فورن انٹرونشنز کے لیے اربوں ڈالرز کماتے ہیں اور ہمارے قوم اور سرزمین کے سر کا سودا کرتے ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ میں دنیا بھر میں بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر آج مکمل ہڑتال ہے۔ مظفر آباد، پشاور اور دیگر شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکالے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیریوں نے بینرز اور سیاہ جھنڈے اٹھائے احتجاج کیا۔ جموں و کشمیر لبریشن سیل کی جانب سے جلسے میں شرکاء نے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا۔ ضلع بھمبر میں بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ پر جلوس نکالا گیا۔ کوٹلی اور راولا کوٹ میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ پشاور میں کشمیری طلبہ اور شہریوں نے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مودی سرکار سے مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 3 روزہ چوتھی بین الاقوامی فیوچر فیسٹ IT ایکسپو اختتام پذیر ہو گئی۔ نذیر بھٹی کی رپورٹ۔
ایکسپو سینٹر لاہور میں 3 روزہ چوتھی بین الاقوامی فیوچر فیسٹ اختتام پذیر ہو گئی. IT سے متعلقہ افراد نے بھرپور شرکت کی. پاکستان میں جتنے لوگ ای کامرس میں کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ AI کے اوپر کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کو کنیکٹ کریں تاکہ وہ اپنی لرننگ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. بیسیکلی سے یہ AI ڈرائیون سافٹ ویئر ہے. یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے مینجمنٹ کے لیے، بے شک وہ کالجز ہوں، اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں. ماہرین پر امید ہے کہ فیوچر فیسٹ IT ایکسپو کے ذریعے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کروڑوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز لاہور. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین FPI راشد لنگڑیال نے اعتراض کے باوجود افسران کے لیے گاڑیاں خریدنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں سینٹ کمیٹی کو شافی جواب دے دیا ہے، افسران کے لیے گاڑیاں خریدیں گے، آپریشن کے لیے ضروری ہے، اجارہ داری ختم کر رہے ہیں. کراچی میں ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ پر ہے. جتنے اعتراضات ہیں بہت مناسب جو ہے اور شافی جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشن ضرورت ہے کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے. کراچی میں ویسے بھی بزنس ہے، بٹ یہ جو آپ کو نمبر میں بہت فرق نظر آتا ہے نا، یہ انسیڈنٹس ورسز کلیکشن. متوسط طبقے کے لیے گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. 40 سے 45 لاکھ میں مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کوشش کریں گے گھر کی قیمت مزید کم کریں. حکومت سندھ سے زمین کے لیے بات کریں گے. جو لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کیا جائے. ہم نے ہاؤسنگ کا بھی ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. 40 سے 45 لاکھ روپے میں ایک مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیا جائے. اور اس کو اگر ہم کم کر سکتے ہوں گے، یہ تو میکسیمم سائڈ میں نے بتائی ہے. اگر اس میں سندھ گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے، اگر ہمیں لینڈ مل جاتی ہے، ایسا پرپوزل بنائیں گے جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو. اسلام آباد میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے میراتھن کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ میں شہریوں سمیت غیر ملکی بھی شریک ہوئے. زینب علی کی رپورٹ. رنوے 10 کے نام سے اسلام آباد میں میراتھن ریس، جس میں غیر ملکی اور خواتین سمیت 3000 سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. ریس میں 5 اور 10 کلومیٹر فل اور ہاف میراتھن کیٹیگریز کے مقابلوں میں ایتھلیٹس نے خوب جان لڑائی. ہم لوگوں نے آج عوام کو بلایا ہے ادھر، اور نہ صرف بڑوں کا بلکہ بچوں کو بھی. چھوٹے بچوں میں فعال طرز زندگی کے حوصلہ افزائی کے لیے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی ریس کا انعقاد کیا گیا. It's a beautiful day out. There's an amazing group of runners. It's very well organized. I think it's going to be a fabulous day. I was betting on 10 kilometers because I did full marathon early this month. 10 کلومیٹر کیٹیگری میں محمد اکرام نے پہلی پوزیشن حاصل کی. 5 کلومیٹر خواتین کیٹیگری میں مسنا مغل نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی. بچوں کی کیٹیگری میں 7 سالہ محمد عارف فاتح رہے. شہری صحت مند طرز زندگی گزارنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر عمر کے افراد نے اس ایونٹ میں شرکت کر کے اس کو مزید شاندار بنا دیا. کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.